الرحیم الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والصلاة والسلام علی حبیبہ والنجیب والصفی ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی دعائیں اس عنوان سے پچھلے چند دنوں میں گفتگو ہوئی۔ آج ایک بڑی مہم دعا جس کو ہم نے پڑھنا ہے اور جس کی طرف ہم نے توجہ کرنی ہے، انشاءاللہ ہم سب جو یہ مطالب ہیں ان کی طرف توجہ کریں گے تو قرآن کریم ہمارے لیے شفا بن جائے گا۔ یہ دعا وہ دعا ہے کہ جو دوسری دعاؤں سے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی پہلی سورہ، وہ سورہ جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کے وسط میں جا کے ہر مومن سے تقاضا کیا گیا ہے کہ اس نے یہ پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے خدایا ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ کون سا صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھی راہ جس پہ تو نے اپنے خاص بندوں پہ انعام کی ہیں، نعمتیں قرار کی دی ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، نہ ان کی راہ جن پہ تیرا غضب ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ہمیں ان میں سے قرار نہ دے جن کے اوپر تیرا غضب ہے اور نہ ان میں سے جو گمراہ لوگ ہیں۔ ہدایت قرآن کا بنیادی ترین عنوان ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ قرآن نازل کیوں ہوا ہے تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ ہدایت کے لیے۔ خود قرآن کریم نے کہا ہے ہدی للمتقین، سورہ بقرہ کے آغاز میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ یہ جو دعا آپ روز پڑھ رہے ہیں اس میں کیا آپ پڑھتے ہیں؟ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت۔ اسی طریقے سے اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے اہل البیت کو، اللہ نے علی ابن ابی طالب کو، اللہ تعالیٰ نے ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو کس لیے بھیجا ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ آپ ساتھ ساتھ جواب دیں گے تو پھر میں آگے بیان کروں۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کو کس لیے بھیجا، ہم خود کہتے ہیں ائمہ ہدی، ائمہ ہدی، ہدایت کے امام۔ ہدایت منشور اصلی ہے، ہدایت مقصد اصلی ہے۔ اس وجہ سے جو قرآن کریم سے ہدایت سے ہٹ کے کچھ لیتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا، بلکہ وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ ایک عالم نے بڑی خوبصورت بات کی، استاد محسن قراتی، بہت بڑے مفسر قرآن ہیں۔ شیعہ کے اندر جو بڑے مفسرین ہیں ان میں سے ایک آغا محسن قراتی۔ آغا قراتی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی یہ کہے، اگر مجھے اللہ یہ کہے، یہ جملہ ہے ان کا، فرماتے ہیں اگر اللہ مجھے یہ کہے کہ قراتی تمہاری ایک دعا قبول ہوگی، جتنی دعائیں ہیں ان میں سے ایک کو چن لو، فرماتے ہیں میں اس دعا کو چنوں گا۔
کیونکہ اس سے بڑھ کے کوئی دعا نہیں ہے. اے خدا مجھے ہدایت کی راہ، مجھے ہدایت دے سیدھی راہ کی. توجہ کریں، ایک بڑی تعداد اپنی خواہشات پہ چلتی ہے. اکثر لوگ اپنی خواہشات پہ چلتے ہیں. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے حبیب کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جو خواہشات کو اپنا الہ سمجھتا ہے، خواہشات کو اپنا الہ سمجھتا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، جو خواہشات پہ چلتے ہیں ان کا اینڈ پشیمانی ہے. سب سے پہلے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ نے ذہن میں رکھتے ہیں، سب سے پہلے اکثریت اپنی خواہشات پہ چلتے ہیں. دوسرا، اپنی خواہشات پہ نہیں چلتے، دوسروں کی خواہشات پہ چلتی ہے. ایک بڑی تعداد معاشرے میں ایسی ہوتی ہے جو دوسروں کی خواہشات دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، میرے فلاں عزیز کیا چاہتے ہیں، میرے فلاں عزیز کیا چاہتے ہیں، دوسروں کی خواہشات پہ چلتے ہیں. تیسرا، ایک گروہ، ایک بڑی تعداد طاغوتوں کی خواہشات پہ چلتے ہیں. جو طاغوت کہتے ہیں، طاغوت کہتے ہیں سٹینڈ، وہ سٹینڈ ہو جاتے ہیں. طاغوت کہتے ہیں سیٹ، وہ سیٹ ہو جاتے ہیں. طاغوت کہتے ہیں مہنگائی آ گئی، وہ کہتے ہیں مہنگائی آ گئی. طاغوت کہتے ہیں سستی ہوگی ساری چیزیں، وہ کہتے ہیں سستی ہو. یعنی ایک بڑی تعداد پوری تاریخ میں ایسی رہی ہے جن کی اپنی رائے نہیں ہے، جن کی رائے طاغوتوں کی رائے ہے، شیاطین کی رائے، ظالموں کی رائے. اکثر قومیں اسی طرح آپ دیکھ رہی ہیں. چوتھا، ایک بڑی تعداد شیطانی وسوسوں پہ چلتی ہے. کس پہ چلتی ہے؟ شیطانی. مثلا بیٹھا ہوا ہے، شیطان ایک وسوسہ کرے گا، یہ کرو جا کے، ایک شرارت جا کے کرے. شیطان وسوسہ کرتا ہے. شیطان جتنے کام کرواتا ہے وہ وسوسوں کے ذریعے سے کرواتا ہے. اسی وجہ سے ہم جو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں ان میں سے ایک کون سی چیز ہے؟ شیطانوں کے وسوسوں سے. کتنے ہو گئے؟ 4. ٹھیک. بعض ایک طبقہ وہ ہے کہ جو نیک اچھے لوگوں کے پیچھے چلتا ہے، اچھے لوگوں کے پیچھے چلتا. ضروری نہیں ہے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ راہ خدا پہ بھی ہوں. اچھے لوگ، بہت سارے لوگ اچھے ہیں لیکن راہیں غلط ہیں ان کی. آپ کو تاریخ میں بہت ایسے ملیں گے نیک نمازی، لیکن جس راہ پہ وہ زندگی گزار رہے وہ راہ غلط ہے. خوارج نمازی تھے، خوارج تہجد گزار تھے، راہ غلط تھی. کتنے ہو گئے؟ 5. آپ دیکھ لیں پوری تاریخ میں انسان ایک بڑی تعداد انہی 5 راہوں پہ چلی ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، میری راہ پہ چلو، میری بندگی کرو، میری عبادت کرو، یہ صراط مستقیم. بس ہم نے کس راہ پہ چلنا؟ اللہ کی راہ پہ، اللہ کی راہ، رسول اللہ کی راہ. انکا ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، انکا لمن المرسلین. یہ آیت آپ تقریباً ڈیلی پڑھتے ہیں. انکا لمن المرسلین علی صراط المستقیم. اے حبیب خدا، اے مصطفیٰ، آپ مرسلین میں سے ہو اور سیدھی راہ پہ، صراط مستقیم. چھٹے امام فرماتے ہیں صراط مستقیم امام ہے. صراط مستقیم حضرت علی علیہ السلام سے صراط مستقیم، امامت کی راہ صراط مستقیم. پھر ایک اور تقسیم کرتے ہیں، توجہ کریے گا، یہ تقسیم آپ کی خدمت کی. ایک اور تقسیم کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو خود سالم ہیں، خود ٹھیک ہیں، راہ غلط ہے. ایک طبقہ. دوسرا، بہت سارے لوگ ہیں خود بھی سالم نہیں ہیں، راہیں بھی غلط ہیں. تیسرا طبقہ خود بیمار ہے، ٹیڑھا ہے، راہ صحیح ہے. یہ بھی ممکن ہے. بہت سارے لوگ ایسے آپ کو تاریخ میں ملیں گے جن میں بیماریاں ہیں لیکن ان کی راہ ٹھیک ہے، جس راہ پہ چل رہے تھے وہ ٹھیک. مثلا امامت کی راہ پہ اگر کوئی چل رہا ہے لیکن نفس اس کا مریض ہے، شہوتوں میں ڈوبا ہوا ہے، واجبات کی ادائیگی نہیں کرتا ہے، راہ امامت پہ لیکن ہے غیر سالم. چوتھا طبقہ جو ہے سالم، خود بھی سالم، راہ بھی سالم. یہ بہت کام ہوتے ہیں کہ خود بھی سالم ہو،
سالم سے کیا مراد ہے؟ توجہ کریے گا، سالم سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ان کی روح، بعض کی روح تھوڑی سی مریض ہوتی ہے، بعض کی روح بہت مریض ہوتی ہے، بہت مریض، جس طرح عبداللہ ابن ابی تھا۔ عبداللہ ابن ابی ایک مشہور منافق ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اس کے لیے کئی آیتیں آئی ہیں اس کی مذمت میں، اس کی رد میں، شان میں نہیں، رد میں اس کی۔ حتیٰ سورہ نور کی رات کو ہم پڑھ رہے تھے، ہمارا ایک درس ہوتا ہے، سورہ نور کی تفسیر چل رہی ہے، اس میں جہاں پہ منافقین نے پروپیگنڈا کیا رسول اللہ کے خلاف، خطرناک پروپیگنڈا کیا، تو وہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ جس نے پروپیگنڈا جتنا کیا ہے، ہر کسی کے حصے میں گناہ ہے، لیکن ایک جو ان میں سے ہے اس کے حصے میں سب سے زیادہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے، سب علماء کا اتفاق ہے، اس سے مراد عبداللہ ابن ابی ہے۔ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ مومن تھا، وہ آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، مریض، دیکھیں مریض لوگوں کی کنڈیشن آپ دیکھیں، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں تو آپ پہ ایمان رکھتا ہوں، میرا والد جو ہے وہ منافق ہے، آپ کے خلاف پروپیگنڈے کرتا ہے، آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے، آپ کے خلاف محاذ بناتا ہے۔ تو پیغمبر پانی پی رہے تھے، توجہ کریے گا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی رہے تھے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ پورا نہیں پینا، یہ پورا نہیں پینا، اس میں سے تھوڑا سا بچانا ہے، وہ میں نے گھر لے کے جانا ہے، اپنے ابا جی کو پلانا ہے کہ شاید ان کو شفا ہو جائے۔ توجہ کریے گا، پیغمبر گرامی نے انکار نہیں کیا، لیکن ایک مہم مطلب یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس میں شک نہیں ہے کہ تبرکات اہل بیت، جو ان کی بچی ہوئی چیز، اس میں سب میں آثار ہیں، موجود ہیں، شواہد موجود ہیں، آثار ہیں اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، تو ہم کھانے کی نسبت بھی دے دیں اس کے اندر بھی اثر آتا ہے۔ استاد مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک درس پہ، میں خود بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے فرمایا اپنے درس میں، فرماتے ہیں بعض علماء ہمارے ایسے گزرے ہیں جو ہر کھانے کی نسبت اہل بیت کی طرف دیتے تھے، کھانے سے پہلے اس کھانے کی نسبت اہل بیت کی طرف دیتے تھے، اس کی بھی نورانیت ہے۔ لیکن میرے بھائی بارش تو برس رہی ہے، باغ پہ برستی ہے، پھول پہ برستی ہے تو خوشبو آتی ہے، کچرے پہ برستی ہے تو خوشبو آتی ہے، بدبو شروع ہو جاتی ہے۔ تو پیغمبر گرامی نے اس کو پانی دیا، وہ گھر گیا تو لیٹا ہوا تھا، تو اس کے بیٹے نے کہا کہ ابا جی یہ پانی پی لیں۔ کہا یہ کون سے پانی کا ٹائم ہے؟ کہا یہ منافق تھا، کافر نہیں تھا۔ کہا میں یہ رسول اللہ کا بچا ہوا آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ اسی وقت اس نے زور سے ہاتھ مارا، پانی سارا زمین پہ گر گیا، اور نعوذ باللہ من ذالک گالیاں دینا شروع کر دی، تو بھی ایسا، رسول بھی ایسا۔ پھر اس کا بیٹا گیا اور اس نے جا کے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت دیں، میں نے اس کو بہت سمجھایا اپنے والد کو، لیکن وہ سمجھتا نہیں، آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو قتل کر دوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، کچھ مورد میں آپ تجاوز نہیں کر سکتے، ان میں سے والدین ہیں، والدین جیسے بھی ہیں، کافر بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، ان کا احترام ہے، ان کے آپ نے حقوق ادا کرنا۔ تو پس ایک بڑی تعداد شدید مریض ہوتی ہے، پھر راہیں بھی ان کی ٹیڑھی ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک قسم ہے۔ توجہ کریے یہاں پہ اہدنا الصراط المستقیم سے ہم آگے بڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ جن پہ تو نے انعامات کی ہیں۔ یہ کن کی راہ ہے؟ سورہ نساء کی 69 نمبر آیت۔ 4 گروہوں پہ اللہ کا انعام ہے، 4 گروہوں سے اللہ راضی ہے، اور جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا انہی کے ساتھ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، جو ان کی مانے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے۔ وہ کون ہیں؟ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ سب سے پہلا گروہ نبی، دوسرا صدیق، صدیق سے مراد، صدیقین سے مراد معصومین ہیں، معصومین میں اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام، خود حضرت سیدہ کو ہم صدیقہ کہتے ہیں، صدیقین اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ والشہداء، شہداء کے اوپر اللہ کا خاص لطف ہے، خاص کرم ہے۔ اور چوتھا گروہ والصالحین۔
بس جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ان میں شامل ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے جوار میں ہوتا ہے۔ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان چار گروہوں کے جوار میں رہیں، اللہ فرماتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کریں اور رسول کی اطاعت کریں، اور دوسرے مقام پہ فرماتا ہے اولی الامر کی بھی اطاعت کریں، ان کی مانیں۔ آج میرے بھائی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں مانتے نہیں ہیں۔ آگے پھر اللہ فرماتا ہے، اور اس پہ میں نتیجہ آخر تک میں دعا کو لے کے جاؤں گا، غیر المغضوب علیہم، ان کی راہ پہ نہیں کہ جن پہ تو نے غضب کیا۔ بعض لوگ ہیں جن پہ ہمیشہ اللہ کا غضب ہے، ہمیشہ غضب ہے۔ کون ہے؟ توجہ کریے گا، بڑا ایک دقیق نقطہ یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ مفسرین نے نقل کیا کہ اس سے مراد یہود ہے۔ توجہ کریں، یہ وہ دعا ہے، میں پھر ایک جملہ یہاں پہ کہتا ہوں تاکہ اہمیت آپ کو پتہ چلے۔ ایک عالم استاد کراتی جب اس کی تفسیر میں انہوں نے، ان کی تفسیر لکھی ہوئی ہے، کتاب ہے ان کی معروف، اس کے اندر ان کے پوائنٹس ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یہ وہ دعا ہے کہ جو ہم دن میں 10 دفعہ مانگتے ہیں، کوئی دعا ہم اتنی نہیں مانگتے۔ جو واجب نمازیں پڑھتے ہیں وہ دن میں 10 دفعہ یہ دعا مانگتے ہیں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پہ تہجد بھی واجب تھی، پیغمبر پہ تہجد واجب تھی، تہجد کتنی 11 رکعتیں، اس کا مطلب ہے پیغمبر اکرم 20 دفعہ دن میں یہ دعا مانگتے تھے، 20 دفعہ یہ دعا مانگتے تھے کہ اے خدا مجھے راہ مستقیم کی ہدایت فرما۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بڑی تعداد کی مشکل یہی ہوتی ہے۔ تو اب مغضوب علیہم میں سے قرار نہ دے، یہ کون ہے؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ جن پہ اللہ کا غضب ہے، ان اہل بیت نے بھی یہی بیان کیا ہے، اس گروہ کا کامل مصداق یہودی ہیں۔ اچھا یہودی ہیں، آج کوئی نہیں ہے، یعنی کوئی مسلمان اس آیت کا مصداق نہیں بن سکتا؟ بن سکتا۔ یہودی کیوں ہیں؟ ہم یہودیوں کو ذرا ان کا آپریشن کریں کہ وہ یہودی کیوں ہیں۔ وہ تو بنو اسرائیل تھے، وہ تو نبی کی اولاد ہیں، حضرت ابراہیم کی نسل ہیں۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں 80 آیات بنو اسرائیل کے بارے میں آئی ہیں، 80 آیات۔ ان کا ٹیڑھا پن، یہ ٹیڑھے ہو گئے، منحرف ہو گئے، راہ خدا سے دور ہو گئے۔ جو راہ خدا کا دعویٰ کر رہا ہو، راہ خدا سے دور ہو، اس کو ٹیڑھا کہتے ہیں۔ یہ خطرناک ہوتا ہے۔ جو کہہ یہ رہا ہو میں ٹھیک ہوں لیکن ہو غلط، دعویٰ اس کا یہ ہو کہ میں سب سے اچھا ہوں اور ہو سب سے پست، وہ بنو اسرائیل ہے، وہ بنی اسرائیل کو اللہ نے اتنی مذمت کیوں کی قرآن کریم میں؟ آیتوں پہ کیونکہ وہ دعوے بہت بڑے کرتے تھے کہ ہم یہ ہیں، ہم فلاں ہیں، جنت ہماری ہی ہے۔ جنت کی ٹکٹ سب سے پہلے جنہوں نے کاٹی وہ یہود ہیں۔ یہودی کہتے ہیں ہم جنت ہیں، بلکہ وہ یہ یہاں تک کہتے تھے کہ اللہ نے ہمارے لیے ہی سب کچھ بنایا، بقایا سب کو تو ایسے ہی بنایا۔ تو یہودی کیوں بنے؟ توجہ کریے گا، ان کے علماء کو احبار کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ نے ان کی مذمت کیوں کی؟ احبار ہیبر سے ہے۔ ان کو یہودی اس وجہ سے یہودی بنا کیونکہ یہودی کو ہر چیز کا پتہ تھا۔ جس کو علم ہو اور وہ عمل نہ کرے، جس کو حق پتہ ہو اور حق پہ عمل نہ کرے، وہ یہودی ہے۔ ان علماء کو احبار کہا جاتا تھا۔ احبار ہیبر سے ہے۔ ہیبر کا ایک معنی سیاہی ہے۔ ہیبر کا ایک معنی کیا ہے؟ سیاہی۔ ان کی انگلیوں پہ ہمیشہ سیاہی لگی رہتی تھی، اس وجہ سے ان کو احبار کہا جاتا تھا۔ یہ پڑھتے رہتے تھے، ہر وقت پڑھتے رہتے تھے۔ اس کا مطلب ہے علم کافی نہیں ہے، صرف علم کافی نہیں ہے۔ اور علم ممکن ہے آپ کے پاس، آپ نے 10 سال پہلے سیکھو، ممکن ہے کسی کے پاس انبار ہو علم کا، ہدایت نہ ہو۔ توجہ کریے گا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں فرمایا کہ یہودی علماء مثل حمار ہیں، گدھوں کی طرح ہیں۔ ان کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں، بس یہ آپ کو یہ سنائیں گے اگلے صفحے پہ پچھلے صفحے پہ ہے، جس طرح بعض ہوتے ہیں نا ان کو کتنا رٹا لگا ہوتا ہے، اگلے صفحے پہ یہ، پچھلے صفحے پہ 5ویں سطر پہ یہ لکھا ہو۔ ہدایت ہے تمہارے پاس؟ اس کے پاس ہدایت ہے کہ یہ اللہ کی راہ دکھا سکے، یہ فاسدوں سے دور کر سکے، یہ طاغوتوں سے آشنا کر سکے تمہیں؟ جو اس وجہ سے آپ دیکھیں احبار کی مذمت آئی، کیونکہ ان کے پاس علم تھا، ان کو پتا تھا یہ مصطفیٰ ہیں، قبول نہیں کیا۔
انتظار میں تھے، فلسطین چھوڑ کے آئے، اپنے ملک چھوڑ کے آئے، مدینہ میں بسے رسول اللہ کے انتظار میں. جو رسول اللہ نے کلمہ حق بلند کیا، سب سے پہلے مقابلے میں ایک گروہ جو آیا وہ کون تھا؟ یہودی. بس یہودی کون ہے؟ میں اس پہ نتیجہ ختم کر رہا ہوں. یہودی کون ہے؟ نہ قبول کرے. اور یہودیوں کی ایک اور گھٹیا عادت جو بہت زیادہ تھی وہ یہ تھی کہ جو حق کے ساتھ ملتا تھا یہ اس کے خلاف پروپیگنڈا بہت کرتے تھے. یہ تاریخ میں موجود ہے. ایک شخص پیغمبر گرامی کے پاس آیا، یہودی عالم، مسلمان ہو گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے بڑا ڈر لگتا ہے یہودیوں سے، یہ تہمتیں بھی لگاتے ہیں. تو پس ہمیشہ اللہ سے کیا طلب کریں؟ ہدایت. ممکن ہے علم انبار ہو، علم ایسی چیز ہے کہ 10 سال پہلے ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت ساروں نے پڑھا ہو، ہمیں آج تک یاد ہو. ایک عالم جس نے ایک نبی کی بات نہیں مانی صرف اور اس کا ساتھ نہیں دیا، بل امباؤر، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو اسم اعظم دیا تھا لیکن اس نے جب حق کا ساتھ نہ دیا، اخلدا الی الارض، ہم نے اس کو زمین پہ دے مارا اور یہ ہو گیا کتے کی طرح. ہو گیا یہ کتے کی طرح. ہاتھ اٹھاتا تھا دعا قبول ہو جاتی تھی. لیکن اس یہاں تک کیوں پہنچا؟ جب حق آشکار ہو جائے اور انسان حق کو قبول نہ کرے وہ یہودی بنتا ہے. ولضالین سے کیا مراد ہے؟ ولضالین عموماً لکھا گیا نصارہ، لیکن ضالین سے اصل مراد وہ ہیں جن کو راہ ہی نہ پتا ہو، جو غلط راہوں پہ چل رہے ہوں. جس طرح نصارہ دنیا میں سب سے زیادہ بڑا گروہ، اگر آپ دیکھیں گمراہ گروہ، اس کا نام کیا ہے؟ غالی. انہوں نے کیا کیا؟ ہم تو عموماً سنتے ہیں نا کہ شیعہ میں غالی ہیں. سب سے بڑے غالی اور سب سے زیادہ تعداد جن غالیوں کی ہے وہ کرسچنز ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا اہل الکتاب، اے مسیحو لا تغلو فی دینکم، غالی مت بنو. جو اللہ کا بنایا ہوا نبی ہے اس کو اللہ کا بیٹا مت بناؤ. جو رب نہیں ہے اس کو رب مت بناؤ. جو خالق نہیں ہے اس کو خالق مت بناؤ. آج اب دیکھیں ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ کیا بن چکا ہے؟ گمراہی، غلط راہیں. امام بارگاہوں کے باہر لکھا ہوا علی جل جلال، علی رب کے نعرے لگتے ہیں. آپ دیکھیں کتنی بڑی مشکل آ گئی ہمارے اندر. وہی چیز جس سے پیغمبر گرامی نے روکا، اہل بیت نے روکا اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلسل روکا، آج ہمارے اندر وہی طبقات ہیں جو موجود ہیں. تو ہمیں دعا یہ اب ہم سمجھیں کیوں ہم نے اس دعا کا تکرار کرنا ہے. اے خدایا ہمیں ان میں قرار نہ دے جن پر تیرا غضب ہے، اور نہ ان میں سے جن کو راہوں کا پتہ ہی نہیں ہے. گمراہ جو ہانکتا ہے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. خداوند متعال ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہماری دعائیں اس مہینے میں جتنی ہم دعائیں مانگتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.